اس سال سفر حج میں اللہ تعالیٰ کے ایک عجیب و غریب ولی سے ملاقات ہوئی جو علاج بالدعا کرتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے جو علاج کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے اس عاجز کو ایک عمل پہنچا کہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو کیا کریں۔ ان کی طرف سے اس عاجز کو اجازت ہے، اور میں آپ تمام کو اجازت دیتا ہوں اس کی۔ آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تینوں طرح کے شیطان کے حملوں سے، یعنی تینوں طرح سے مراد جسم کے اعتبار سے بھی محفوظ رہو گے، کاروبار کے اعتبار سے بھی محفوظ رہو گے، تعلقات کے اعتبار سے بھی محفوظ رہو گے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں حضرت پہلے دوست احباب ملا کرتے تھے، اب تو کوئی مصافحہ کرنا، سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حضرت پہلے حال یہ تھا مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جایا کرتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتی ہے۔ حضرت پہلے حال یہ تھا ٹھیکے ملا کرتے تھے، کاروبار ملا کرتے تھے، لائن لگی رہتی تھی، لیکن اب حال یہ ہے ڈیل ہوتے ہوتے 95% بات پہنچتی ہے جی، اور 5% ابھی باقی رہتی ہے اور ڈیل فیل ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ شکایت ہے۔ پہلے دکان خوب چلا کرتی تھی، اب پورا دن مکھی مارتا رہتا ہوں، نہ کرایہ نکلتا ہے، نہ جمع پونجی جمع ہوتی ہے، نہ روزمرہ کے خرچے پورے ہوتے ہیں، میں پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو رزق کے وعدے فرمائے ہیں، پھر یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ یہ دشمن شیطان کی طرف سے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شیطان دشمن کیوں؟ یہی تو ہماری آزمائش ہے کہ ان آزمائشوں سے گزر کر ہم اللہ تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر جی اللہ کا قرب اختیار کریں، تبھی تو ہم اشرف المخلوق کہلائے، تبھی تو ہم فرشتوں سے زیادہ افضل کہلاتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو عمل بتایا، ان کی طرف سے جو عمل پہنچا وہ یہ کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد آپ اول آخر درود شریف پڑھیں ایک ایک بار، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں مکمل ایک بار، سب ایک ایک بار کرنا ہے۔ پھر بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنی ہے ایک بار، اور بسم اللہ کے ساتھ تینوں قل پڑھنے ایک ایک بار، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور پھر ایک سطر کی دعا ہے، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اور اس میں آیا ہے اصرف عنا، اس پر اپنے پرابلم کا تصور کرے، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ تعلقاتی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ روزی روٹی کے اعتبار سے ہوں، جو بھی تکلیفیں ہیں ان کا ہلکا سا تصور کرے، اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ یہ پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلائے اور اس پر دم کرے۔ دم کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوا دم، اور ایک ہوتا ہے تھتکارنا، یعنی اس میں تھوک کے ذرات بھی شامل ہوں، تو تھتکارنا ہے، ایسا دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ سر کے پیچھے سے آگے تک پورا چہرہ، دائیں بغل کے نیچے سے یہ ہاتھ آگے تک لائے پنجوں تک، اور اوپر اس طرح سے جس طرح سے کسی چیز کو آپ جھاڑ رہے ہوں، اسی طرح بائیں بغل کے نیچے سے آگے ہاتھ ہتھیلی تک، اور اوپر اس طرح سے جیسے آپ کسی چیز کو جھاڑ رہے ہوں۔ پھر سینے کے آگے، سینے کے پیچھے جہاں تک بھی ہاتھ پہنچے، اس کے بعد ران سے لے کر گھٹنے کے نیچے والے حصے پر اوپر بھی، اور پنڈلی کے اوپر اور نیچے ہاتھ مارتے ہوئے پنجے تک لے جائیں۔ اسی طرح بایاں پیر۔ دیکھو ایک بات سمجھیں، بغل، ران، گھٹنے کا نیچے والا حصہ فولڈ، یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں پسینہ زیادہ ہوتا ہے اور بدبو زیادہ ہوتی ہے، اور یہی مقامات وہ ہیں جہاں یہ مخلوق زیادہ پناہ لیتی ہے، تو ان پہ خاص طور سے یہاں یہ دم کیا ہوا ہاتھ پھیریں، بس یہ پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں، سمجھ گئے نا؟ مغرب بعد پھیریں گے، پوری رات اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں گے، تینوں اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، روزی روٹی کے اعتبار سے۔ فجر کے بعد پڑھیں گے، پوری رات محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں میں آج کل ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں اپنے بھائی کی طرف منسوب کر کے۔ میرے ایک بھائی بڑے ہنسی مذاق والے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی جان کیا بات ہے، جو جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کو استنجے میں اتنی زیادہ دیر لگتی ہے۔ کچھ تو مسکرائے، یہ بزرگوں کو جانتے ہیں، اور کچھ خاموش رہیں، یہ وہ لوگ ہیں نہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں نہ بزرگوں کو مہمان بناتے ہیں۔ جب مہمان بنائیں تبھی تو پتہ چلے کتنی دیر لگ رہی ہے۔ پھر ایک بات اور کہتے ہیں وہ
کہ میں جانتا ہوں بڑا بزرگ کون ہے، کہ مجھے ان کے کمرہ میں لے جاؤ، کمرہ دکھاؤ، اگر ان کے تکیے کے کنارے سرہانے خوب سارے معجون کے ڈبے رکھے ہوں، صبح شام پینے کے شربت رکھے ہوں، دوائیاں رکھی ہوں، سمجھ لو یہ سب سے بڑا بزرگ ہے۔ اب یہ ہے تو مذاق کی بات، ظرافت کی بات، لیکن ایک حقیقت ہے، جو جتنا بڑا اللہ کا ولی اور نیک ہوتا ہے، نفس و شیطان بھی تو اس کے پیچھے اتنے بڑا حملہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیشاب کے قطروں میں وسوسوں کا ڈالنا، جی شک میں ڈالنا، یہ شیطان کا عمل ہے۔ تو وہ ایسے بڑوں کو اور زیادہ چھیڑتا ہے تاکہ ان کا ایک تو ان کو دل کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے تکلیف ہو، جو اس کا مقصد ہے، دوسرا استنجے خانوں میں ان کا وقت زیادہ گزرے، پھر نماز کھڑی ہو جائے، ان کو صف اول آخر میں جگہ ملے تو لوگ بھی کہیں گے لو یہ کیسے بزرگ صف اول کے بجائے صف آخر میں نماز پڑھتے ہیں، رکعت نکلتی ہے، تو لوگوں میں ان کی اہمیت ختم ہو۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ عوام بزرگوں سے نہ جڑیں۔ مجھے کافی دن سے پیشاب کے قطرے کی تکلیف تھی، اچھی طرح سے فارغ ہوتا، استبرا کرتا، فارغ ہو کے باہر آتا اور پھر کسی جگہ بیٹھتا تو شک ہوتا کہ کوئی قطرہ نکل گیا، پھر جاتا جگہ پاک کرتا، وضو کرتا، پھر آتا۔ حج میں جب سے ان بزرگ کی طرف سے یہ عمل ملا، الحمدللہ میں نے عمل کرنا شروع کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ میری تکلیف مکمل ختم ہو گئی، مکمل ختم ہو گیا۔ اسی طرح جسمانی بیماریوں میں ایک بیماری کھجلی کی تھی، اور ایسی جگہ کھجلی ہوتی تھی نہ کھجلا سکتے تھے، نہ سہ سکتے تھے، نہ کسی سے کہہ سکتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مکمل اس کا صفایا ہو گیا اس وظیفے کی برکت سے۔ میرے بھائیو، آپ صدق دل کے ساتھ اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، انشاءاللہ واضح طور پہ آپ کو تبدیلی محسوس ہوگی۔ ایک اور بات، اکثر و بیشتر لوگ سو کر اٹھتے ہیں تو بدن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تھکے جیسے کسی نے لاٹھیوں سے مارا ہو، ایسا ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں۔ پوری رات اللہ پاک نے میٹھی نیند کے ساتھ سلایا، تو اس میں تو آرام ہو جانا چاہیے تھا، فریش اٹھنے چاہیے تھے۔ نیند تو ہے ہی تھکن دور کرنے کی چیز، لیکن نیند کے باوجود تھکن نہیں اتری، اس کا مطلب یہ کہ افیکٹڈ ہے، اس پر شیطان نے اثر کیا ہے، اس پر جناتوں نے اثر کیا، عمل کیا ہے، رات بھر اس کو تھکایا ہے، تبھی تو یہ تھکا ہوا اٹھ رہا ہے، تبھی تو یہ بوجھل اٹھ رہا ہے، تاکہ نماز نہ پڑھ سکے، تاکہ حسن اخلاق کے ساتھ بات نہ کر سکے کسی سے۔ اس لیے دوستو یہ عمل بھی کریں جو مغرب بعد اور فجر کے بعد کہا ہے، اس کا بھی اثر ہوگا۔ اس کے علاوہ سوتے وقت کا ایک مسنون عمل ہے جی، کہ بندہ آیت الکرسی پڑھے، تینوں قل پڑھے، دونوں ہاتھوں پر تھتکار کے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے پہنچا لے جی، اور لیٹے لیٹے تسبیح فاتحہ پڑھ لے، انشاءاللہ فریش اٹھے گا، ایک دم فریش اٹھے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے دوستو، ہم اس عمل اور اس سنت عمل کے مزے لوٹ رہے ہیں الحمدللہ۔ حالانکہ تھکا دینے والے، چور چور کر دینے والے، کوٹ دینے والے، توڑ پھوڑ کر دینے والے سفر ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک دم فریش ہوتے ہیں ان اعمال کی، ان پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، میں دو ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے درخواست کرتا ہوں، آپ عملوں پر آ جائیں، سنتوں پر آ جائیں، اپنے گھروں میں سنتوں کو جاری کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنتوں پہ کھڑا کریں، گھر والی کو سنتوں پہ کھڑا کریں، خود سنتوں پہ عمل کریں، پھر دیکھیے زبان پر یہ لفظ ہی کہنا بھول جاؤ گے، مجھے کوئی تکلیف ہے، مجھے کوئی تکلیف ہے۔ اتنا پیارا دین، اتنی پیاری شریعت، اتنے پیارے اعمال ہمیں ملے ہیں، ہم پریشان ہیں ان کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور کسی وجہ سے نہیں ہے، ہم ان پریشان ہیں ان کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہم ان پر عمل کریں، ان پر عمل کریں گے، اللہ ان پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہماری دنیا کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ تو کریں گے نا دوستو؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب